बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल मुइज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद। भारत का मिशन मून मुकम्मल हुआ और अब ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीर भी उन्होंने भेजना शुरू कर दी हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही अजीब और गरीब मामला है कि पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि हमारे मिशन को क्या हुआ है। यानी पाकिस्तान कब चांद पर अपना मिशन भेजेगा और कब हम लैंड करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें ताकि आपको आसानी हो ये फैसला करने में कि आपका, आपके बच्चों का इस मुल्क के अंदर क्या मुस्तकबिल है। हमारे साथ हुआ क्या था और जो अब हो रहा है, जो आपको कोई नहीं बता। देखें, वह यूं है कि 7 की दहाई में स्पार्को का क़याम आया और हमने 1962 में अपना पहला रॉकेट हमने खला के अंदर भेजा अमेरिका की मदद से। अमेरिका असल में चाह ये रहा था कि पाकिस्तान के खित्ते से हम लोग बैठकर जो लूज है इसको स्टडी करें, और इस वक्त पाकिस्तान इतना स्ट्रांग था कि हालिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान इतना आगे जा चुका था कि कोरिया ने पाकिस्तान का मॉडल अडॉप्ट किया और आज देख लीजिए कोरिया को अब पकड़ ही नहीं सकते, वो कहां से कहां चला गया। चाइना ने तारीफ की थी कि पाकिस्तान ने चाइना और यूएस इनके दरमियान बैकडोर चैनल पर मुज़ाकरात शुरू किए, तो इस वक्त पाकिस्तान की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इतनी ज्यादा हो गई थी कि भारत के अंदर लोग ताने दे रहे थे अपनी सरकार को, अपने लोगों को, कि अगर बंटवारा ना होता तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह तरक्की कर रहे होते। इसके बाद भी ऐसा टाइम रहा कि पाकिस्तान का रुपया इंडिया के मुकाबले में तगड़ा था। अब हुआ ये कि डॉक्टर अब्दुल सलाम इनको लाया गया, इनको लॉन्च किया गया। इन्होंने बड़ा जबरदस्त मिशन रखा और हमारे बाकी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने काम किया। पाकिस्तान दौड़ता जा रहा। फिर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर फसादात शुरू हो गए और सारे का सारा फोकस जो था वो पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ, फलाना मार्शल्लाह, वो इन चक्रों में चला गया। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था इसको जानबूझकर या किसी भी तरीके से डेंट डाला गया। 70 की दहाई से पाकिस्तान का प्रोग्राम इतना लो प्रोफाइल चला गया, इतना वीक हो गया कि जब बांग्लादेश टूटा, इसके बाद जितने पाकिस्तान के इदारे ज़वाल का शिकार हुए, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर आपका स्पेस का जो प्रोग्राम है जिसका $25 मिलियन सालाना बजट है, और पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं है कि इनके खून पसीने की कमाई जो बजट जाता है इसका आउटकम क्या है, ये अभी तक नहीं पता। अब हुआ क्या है कि इसके बाद पाकिस्तान ने फोकस किया कि हमने न्यूक्लियर बनाना है। इंडिया चूंकि टेक्नोलॉजी में काफी आगे चला गया था, इस सारी दौड़ में वो अमेरिका के करीब हो गया। अमेरिका ने जब देखा कि पाकिस्तान टूट चुका है, इसराइल भी असल में चाह रहा था कि पाकिस्तान को तोड़ने में अहम किरदार अदा को, तो इसने फिर पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा किए वो आप सबको पता है। इस शक्ल में इंडिया के करीब हो गया और इंडिया में वहां से एक काम किया कि वहां पर जो भी हुकूमत आई उन्होंने एक फैसला किया कि हमने आगे निकलना है टेक्नोलॉजी में। वो टीवी में हमसे आगे थे, वो इंटरनेट पे आगे थे, टेक्नोलॉजी में आगे थे, हर चीज में वो आगे रहे हमसे। इवन के ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी ये मामला रहा कि पाकिस्तान की तरक्की बेहतर थी, यानी हम लोग आगे जा रहे थे। लेकिन सूरत हाल ये थी कि हमने स्पेस प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे न्यूट्रल साइंटिस्ट थे। आप जरा अंदाजा कीजिए कि एक बंदे ने यहाँ पर तजवीज दी कि जो जिन्नात होते हैं, अब आप सोचे जरा हमारे लेवल फिर क्या हो गया था। उन्होंने कहा ये तो असल में आग से बने हैं और आग वो है जिसको हम कहते हैं स्मोकलेस फायर, इसमें धुआं ना हो। तो उन्होंने कहा था कि हम एक काम करेंगे, आप इस प्रोग्राम को छोड़िए, हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर काम कर रहे हैं और हमारे पास बड़े उलमाए कराम हैं, हम जिन्नात के जरिए हम जिन्नात को काबू करेंगे और जिन्नात से काम लें। वो हमें स्पेस पे चांद और
یہ تمام چیزوں کے بارے میں مشن جتنے بھی ہیں کمپلیٹ کروا کے دیں گے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی سارا کچھ ہے، لے کر آئیں گے. یعنی ہم جنات کو آرڈر کریں گے، وہ جائیں گے، نور ہیں اور وہ جائیں گے اور جا کے چیزیں لے کر آئیں گے. یہ اس وقت آپ کی مذہبی ایلیٹ نے اپنے لوگوں کے دماغ میں چیز بٹھا دی تھی. ہم جنات سے کام لیں گے، یہ وہ مون پر جائیں گے. مارکس انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. ہم اصل میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. ہم اصل میں اسلام کو فالو کریں گے، اسلام کو بالکل فالو کریں. لیکن اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کہا ایسی صورتحال ہوئی جو آپ یہ بات بتائیں کہ احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. صحابہ کرام ہمیں نہ بتاتے. دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے وہ قرآن مجید کے فرمان اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو شاہکار ہیں ان کو اپنا کر ہی کی ہے. آپ امیجن کر لیجئے، آپ امیجن کر لیجئے کہ جب آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہوگی، یعنی پھر ایسے معاملات ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کام یہ کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے رولز ہیں کہ ہم جو 5 مرغیاں ہیں وہ 200 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. یعنی ایسے ہم فارمولے پر کام کر رہے ہیں، روحانی فارمولاز. اور جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، پاکستان کا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ یہ کام کریں گے. یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ہم جنات کو قابو کر کے اس کی مدد سے چیزیں لائیں گے. اب وہ اس کو کس بیوقوف نے مشورہ دیا تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. اب اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان پھر چلا گیا جنگوں کی طرف. پھر اس کے بعد فلانی جنگ، پھر پاکستان کے اندر سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی سرکار نے نہیں بنائی. اس کے بعد اب یہ ادارہ بڑی پلاننگ کے ساتھ برباد ہوا. اب کرتے کرتے یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم نے یہاں پر اعلان کیا تھا کہ ہم نے 2022 کے اسٹرونوٹ بھیجنے ہیں جو خلا کے اندر جائیں گے اور سارا اپنا مشن اور سارا کچھ کر کے آئیں گے. پھر آگے ہمارا پلان تھا کہ ہم نے مون کے اوپر اپنا راکٹ بھیجنا ہے. اس کو ہم کوئی بھی نام رکھیں. آپ اب امیجن کیجئے 2022 گزر گیا ہے، یہ 2023 بھی گزر رہا ہے، ہم اگلے 3022 بھی گزار جائیں گے تو ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ اب جہاں تک پاکستان کا جو مشن ہے وہ مون کے اوپر کب جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ اتنا ہی سوال مشکل ہے جس طرح آپ یہ کہہ دیں کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور کب بننے جا رہا ہے. یعنی اتنا مشکل ہے جتنا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا مشن آج بھارت کی لینڈنگ کے بعد سوالات بے دڑا اٹھا رہا ہے کہ ہماری ناکامی ہماری بڑی پلاننگ سے ناکام کیا گیا. یہی بات اسپیس کی. تو دیکھیں پاکستان اس وقت بہت پیچھے ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، جو فنڈز آ رہے ہیں ان کا کوئی آؤٹ نہیں ہے. دنیا میں جو مشن ہے وہ بھارت کے ساتھ لگا دیے، دنیا نے جو مشن تھے وہ بھارت کے ساتھ لگا دیے. کوئی پاکستان کو نہ تو مدد کرے گا نہ وہ پاکستان مشن میں کوئی انٹرسٹڈ ہے، پاکستانی مشن میں کوئی انٹرسٹڈ ہے. اور ایون کہ اگر آج بھی ہم اپنا مشن لانچ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ رشیا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ٹیکنالوجی پیسہ ہے، اس کے باوجود اس کا چندرین 3 سے پہلے جو مشن گیا تھا اس میں اس نے کام نہیں کیا، وہ کریش ہو گیا تھا. سووی جرنل نے ماضی میں لینڈ کروا چکا ہے. لیکن یہ بات سمجھیے گا، لیکن آپ یہاں پر کیا صورتحال، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے سوچنا ہے. یعنی آپ نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار 5 لاکھ روپے کی نوکری ہے. آپ نے ایک بندے کو بتایا کہ یار 5 لاکھ روپے کی نوکری ہے. تو اس نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا یہی سوچنا ہے کہ 5 لاکھ روپے آئیں گے کہاں سے، یہ نوکری تمہاری ہے. تو ہم نے اصل میں تب لینڈ کرنا ہے جب ہم سوچیں گے کہ ہم نے لینڈ کرنا، تب سوچیں گے جب بھائی کرنا کب ہے. ابھی آپ کی صورتحال یہ ہے کہ 2022 تک ہم نے جانا تھا، اس کے بعد اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. انڈیا نے کام یہ کیا کہ اس کا مشن چلتا گیا. 2008 میں پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. کمیشن جب لینڈ کرنے کے لیے اترا تھا تو اس نے دنیا کو بتایا کہ یہاں پر پانی ہے. اب جو انڈیا معلومات لے کر جائے گا دنیا گھٹنوں میں گری ہوگی. آج بھارت کا مقابلہ چھوڑیے، ہمارا مقابلہ ایک ایتھوپیا سے، ہمارا مقابلہ ایمار سے ہے، ہمارا سری لنکا سے ہے، شام سے ہے، لیبیا سے. ہم اپنے ملک کے اندر اس طرح کا معاملات
رکھیں گے. دیکھیں جہاں تک بات یہ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے وہ اسپیس کے اندر جائیں گے, وہ فی الحال اپنے ملک کے اندر ان کے حالات ہی بہت مشکل ہیں, اس طرح کا معاملہ رکھیں. دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے وہ کیا اسپیس کے اندر آئیں گے, تو فلاں تو دور دور کا کوئی فیوچر نہیں, دور دور تک نگاہ دوڑائیں, 20-25 سال بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. 25 سال کی پوری جنریشن جوان ہو جاتی ہے. اب بتائیں کہ اگر آپ کی کسی بندے نے آؤٹ سپیس پروگرام کے اندر کام کر لیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, میں جاؤں, تو وہ کس کو پریفر کرے گا؟ کسی اور ملک میں ٹرائی کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جرمنی, یورپ اور یہ جتنے بڑے ممالک ہیں, یہاں پر اس وقت آبادی جو ہے وہ بڑے کم برتھ ریٹ گرنے کی وجہ سے بہت کچھ زمین بوس ہو رہا ہے. تو وہ پروگرامز لانچ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے لے کر انڈیا یا دنیا بھر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملکوں میں آئیں, تو پاکستانی اب یہ کام کریں گے کہ جو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے تاکہ ان کے اسپیس پروگرام کے اندر ہی کوئی فائدہ ہو, اس کا فائنینشلی حالت بہتر ہو, وہ اسٹیٹس بھی بہتر ہو. وہ کوئی کل کو مشن جائے تو پتہ چلے یہ پیچھے سے پاکستانی ہے, تو فلاں جرمنی کا اسپیس ہے, فرانس کا ہے, یو ایس کا ہے, کسی کا بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج جو NRI ہے, جو بھارتی ہیں باہر رہتے ہیں, ان کی بھی دیش بھکتی جاگ گئی ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بھارت مشن اس لیول پر چلا گیا ہے تو ہم پھر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم فیوچر کے اندر ہم اپنے وطن کو لوٹتے ہیں. ہم کیوں نہ چاہیں فلانا نہ کرے یا اٹلی نہیں جا سکتے تو اس کی مدد کریں. یہ اب تک پاکستان کی صورتحال ہے. اب اور پاکستان کی صورتحال جس لیول کی جا رہی ہے, اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کس لیول پر ہم جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ 2 لفظوں میں پوچھیں کہ فیوچر پاکستان کی اسپیس ایجنسی کا کیا ہے, تو 0.